السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناول نے وحشت عشق، رائٹر نے وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 5۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں، ان کے سبسکرائب کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ حاتم مینشن میں اپنے کمرے میں موجود وہ آئینے میں کھڑا خود کو بغور ملاحظہ فرما رہا تھا۔ شامیر سلطان، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیوں بار بار وہ آنکھیں دیکھنے کو دل کرتا ہے؟ کیوں وہ نام معتبر لگتا ہے؟ کیوں کان بار بار وہی آواز سننا چاہتے ہیں؟ کیوں اس کے جانب کھینچا جاتا ہوں اور سب سے بڑھ کر اس کی خوشبو سے ہی کیوں پہچان لیتا ہوں کہیں مجھے محبت نہیں ناقابل یقین۔ شامیر سلطان کو کیسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے بھلا؟ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اگر وقتی اٹریکشن ہے تو ایسا پہلے کبھی کیوں نہیں ہوا اور اتنے دن ہو گئے ہیں؟ آخر یہ ہینگ اوور اتر کیوں نہیں جاتا میرے دل و دماغ سے؟ اوکے رائٹ، تو شامیر سلطان، تمہیں اس وائٹ وچ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو مخاطب کیا۔ تو اب کیا چاہتا ہے شامیر؟ اس نے آنکھیں بند کر کے دل پر ہاتھ رکھا۔ میٹھا میٹھا سا درد اب اچھا لگنے لگا تھا۔ بند آنکھوں کے پردے پر دو آنکھیں جھلملائیں۔ وہ گہرا مسکرایا۔ دیدار اور بس دیدار، ہر وقت اسے دیکھتے رہنے کی چاہ۔ وہ بس اس کے قریب اور اس کے آس پاس ہو۔ اسے میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، اسے میرے علاوہ کوئی نہ سوچے، اسے میرے علاوہ کوئی محبت نہ کرے۔ وہ بس میری ہو، صرف میری۔ وہ ایک ہفتے سے یوں ہی آ رہا تھا، بس اسے دیکھتا اور اس کا تعاقب کرتا ہر جگہ ہر وقت۔ اور یہ بات شاید حرم بھی نوٹ کر چکی تھی۔ اب بھی وہ ہبا کی کلاس میں گھبرائی سی آئی تھی۔ ہبا، مجھے فیل ہو رہا ہے مجھے جیسے کچھ دنوں سے مجھے کوئی فالو کر رہا ہے۔ آپی، آپ کو ابھی بھی بس لگ رہا ہے؟ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی فالو کرتا ہے۔ ہبا لاپرواہ سی بولی۔ انہیں یہ پتہ تھا کہ کوئی ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں پتہ تھا کہ کون ہے۔ نہ انہوں نے کبھی غور نہ دیکھا تھا اور نہ کبھی ضرورت سمجھی تھی۔ تو اب کیا کریں ہبا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حرم کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے۔ اوہ اٹس اوکے آپی، کیوں ڈر رہی ہیں؟ 2 دن کا پیار کا بخار ہوتا ہے جو 2 جوتوں سے اتر جاتا ہے۔ ایسوں کا ہم اسے کنفیوز کر دیں گے، پھر اگر اس نے مجھے فالو کیا تو جوتے ہی کھائے گا۔ کنفیوز؟ وہ کیسے؟ بس دیکھتی جائیں۔ پری ایک ہفتے سے ویر کی جانب سے سکون میں تھی، مگر گھر، بابا، پریہا، ماما اور ادھر سید اور مامی کی بری طرح یاد آتی تھی۔ وہ تنہائیوں میں چھپ چھپ کر پہروں روتی رہتی تھی، جس سے ویر اچھی طرح واقف تھا۔ اب تو ان دونوں کا سامنا بھی کم و بیش ہی ہوتا تھا۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔ اگر وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، تو کیوں قید کر رکھا تھا اسے؟ آخر آزاد کیوں نہیں کر دیتا اسے؟ اب بھی شام کا وقت تھا اور گھر والوں کی یاد میں کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ دنیا کی ہر سہولت، ہر آرائش موجود تھی یہاں، مگر پھر بھی وہ مرجائی سی تھی۔ جب بے چینی حد سے سوا ہوئی تو دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے پہلی مرتبہ اس ستمگیر کے کمرے کے دروازے پر کھڑی انگلیاں چٹکھا رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے ڈور ہلکا سا ناک کیا۔ یس کم ان۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے والے کی وحشت زدہ سیاہ آنکھوں میں خوشگوار حیرت پل بھر کو ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بیڈ پر ٹراؤزر ٹی شرٹ میں لیپ ٹاپ سامنے رکھے بیٹھا مصروف انداز تھا۔ اندر تو کوئی اور ہی جہاں آباد تھا۔ ہر طرف پردوں، بیڈ سمیت بلو اور اسکائی بلو کلر کمبینیشن کی سجاوٹ تھی۔ وہ آہستگی سے آگے آئی اور سر جھکا کر بری طرح انگلیاں چٹکنے لگی۔ کچھ کہنا ہے تو ادھر میری طرف دیکھ کر کہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بڑی مشکل سے بول پائی۔ اس کی بات پر سامنے والے نے اس قدر وحشی اور سرد نگاہوں سے اسے دیکھا کہ ایک مرتبہ تو پری کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مطلب ملنا چاہتی ہوں سید بابا سے، فوراً تصحیح بھی کر دی۔ اب کی بار سامنے والے کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ تمہیں پتہ ہے حیدر نواب ہمارے پیچھے ہی اسلام آباد چلا آیا تھا اپنی پوری فیملی کو لے کر۔ 2-3 مرتبہ یہاں سلطان مینشن کے باہر بھی دیکھا گیا ہے، مگر افسوس میرے ٹائیگرز اسے نہیں دیکھ پائے۔
وہ صفاقی سے بولا۔ پری نے پہلو بدلا، آنکھوں میں آنسو آئے، پھر وہ اٹھ کر پری کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم چلتا آیا۔ وہ اس کے ٹھیک سامنے کھڑا پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے بغور دیکھ رہا تھا۔ ڈری سیمی ہاف وائٹ ڈریس میں کپکپاتے لب۔ مگر مجھے ماما اور پریہ سے ملنا ہے۔ پری کو پتا تھا اس ظالم کے سامنے اسے بھول کے بھی اپنے بابا کا نام نہیں لینا ہے۔ ملوا دوں گا موقع دیکھ کر، یا پھر بولو ان دونوں کو بھی سلطان مینشن لے آتا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے مجھے اور تمہیں دونوں کو ماما اور ایک بہن مل جائے گی، ویر نے اطمینان سے کہا۔ پری نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اب بابا سے اپنی دشمنی میں وہ بچے کچھ دو رشتے بھی چھیننے کی بات کر رہا تھا۔ بابا تو جی مر جاتے، نہیں انہیں ادھر ہی رہنے دیں ویر۔ اس کے منہ سے پہلی مرتبہ اپنا نام سن کر گال پر خوبصورت ڈمپل نمودار ہوا، جو کہ پری نے حیرت سے دیکھا۔ اوہ ویر، میں دنیا کے لیے ہوں، تم صرف شاہ بلایا کرو مجھے۔ ویر سے بھائیوں والی فیلنگ آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیا آپ بابا کو معاف نہیں کر سکتے؟ اسے کچھ اچھے موڈ میں دیکھ کر وہ پوچھنے کی غلطی کر بیٹھی۔ سامنے والے کے تاثرات فوراً خطرناک ہوئے تھے۔ جاؤ اپنے کمرے میں، وہ گھرایا۔ پری تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ نواب بس کرو، وہ ٹھیک ہوگی۔ مجھے پتا تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، محض تمہیں تڑپانے کے لیے۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر پہنچانا ہوتا تو نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں نہیں باندھتا۔ بدلہ لینا ہوتا تو بدلہ پورا کر کے وہ پری کو اگلے دن ہی ہمارے پاس بھیج دیتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ سید نے بے حد بیمار حیدر نواب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بخار میں تڑپتے میری بچی، میری گڑیا پکارتے رہے ساری رات، اور اب پھر طبیعت تھی کہ سنبھلتی ہی نہیں تھی۔ فوزیہ بیگم بھی اب تو رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ سید اور ان کی بیوی ان کی ڈراس باندھتے رہتے تھے، مگر وہ لوگ پری کی ایک بھی جھلک نہیں دیکھ پائے تھے، اور اب تو ایک اور قیامت ان پر گزر چکی تھی۔ ہائی لٹل باربی ڈال، آئی ایم یور نیو بیسٹ فرینڈ۔ ویر نے بہت مہربان سی مسکان کے ساتھ وائل چیئر پر بیٹھی اس براؤن آنکھوں والی لڑکی کی جانب دوستانہ سا ہاتھ بڑھایا، جو کہ اس نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا۔ قریب ہی جلال اپنے ڈاکٹری کوٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس بیمار لاغر وجود کو بغور دیکھنے میں مصروف تھا، جس کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس میں ایک عجیب طرح کی کشش محسوس ہوئی تھی اسے، اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ مشکل بولی، ہاں وہ بھی آ جائے گا۔ یو نو وٹ، اس نے تمہارے لیے بہت بڑا سرپرائز پلان کیا ہے۔ کہتی ہے میں اپنی پری سے تب ہی ملوں گی جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو تم ٹھیک ہوگی نا پری؟ علاج کے لیے جاؤ گی نا، جہاں پلوشہ اور ماما بابا بھیجیں گی تمہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ واو، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ میں ابھی ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ اوکے، اتنا یہ سسٹرز تمہارا خیال رکھیں گی، انہیں بھی پلوشہ اور ماما بابا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اوکے، وہ بولی تو جلال اور ویر جلال کے کیبن میں آئے۔ تو دی گریٹ شاہ سلطان دشمن کی بیٹی کو علاج کے لیے لندن بھیجنا چاہتا ہے۔ مزیکا کیس۔ ویر نے اس کا طنز نظر انداز کر دیا۔ بکواس بند کرو اور بتاؤ اس کے ٹھیک اور نارمل ہونے کے چانسز کتنے ہیں۔ مایوس نہیں ہے، باقی میریکلز بھی دنیا پر ہوتے ہیں۔ جلال، میں تم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی تمام ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں۔ وہاں اکا آپی بھی ہوں گی۔ آپریشن کے بعد اس کے نارمل ہونے کے چانسز ہیں۔ میری پری کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں، شاہ ویر نے کہا۔ جلال نے عجیب نظروں سے اپنے عجیب دوست کو گھورا۔ اس نے ڈمپل کی نمائش کی تو وہ بھی ہنس دیا۔ خرم اور ہبہ آج یونین میں داخل ہوئی تو پنک بالکل سیم ڈریس، سیم سینڈل، سیم حجاب کے نقاب کا سٹائل تھا۔ کوئی بھی انہیں دیکھ کر آواز سنے بغیر نہیں پہچان سکتا تھا کہ کون خرم اور کون ہبہ۔ تو اسے کنفیوز کرنے کا یہ طریقہ نکالا تھا انہوں نے۔ وہ جو کوریڈور میں اپنے خرم کا بغیر دیکھے عاشق دیوانہ ہو چکا تھا، وہ ویٹ کر رہا تھا انہیں اس طرح دیکھ کر۔ نیچے منہ کر کے گہرا سا مسکرایا۔ ابھی ہی شاہ میر کا موڈ بحال ہوا تھا، نہیں تو اپنے نام نہاد دوست کا جبڑا توڑ کر آ رہا تھا۔ اس میں آنے والی تبدیلیاں تو ہر کوئی نوٹ کر چکا تھا۔
پھر جب دوستوں کو پتہ چلا کہ وہ باقاعدگی سے یونی کے چکر لگا رہا ہے تو ایک خباثت سے بولا اور اپنی شامت بلوا بیٹھا، یار ہمیں بھی تو دکھاؤ، ہمیں بھی تو ملواؤ، ایسا کون سا مال ہے جو شامیر سلطان پاگل ہو گیا ہے؟ پھر شامیر سلطان کا غصہ اور جنون دیکھا تھا سب نے، اور آئندہ کے لیے اسے چھیڑنے سے توبہ کی۔ وہ قریب سے گزری تو شامیر ان کے پیچھے گیا۔ جب اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑنے کا وقت ہوا تو خرم ہیبا اور ہیبا خرم کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ان کی چالاکی سمجھ کر اب پھر شرارتی ڈمپل گال پر ابھرا اور وہاں موجودہ کئی حسیناؤں کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ اپنی اسٹائلش حلیے میں وہ بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ خرم، اور میری جان، میری زندگی، تمہیں کیا خبر کہ میں تمہاری آہٹ اور خوشبو سے ہی تمہیں پہچان لوں، نہ پہچانوں تو میری محبت کی توہین ہوگی۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوا، مگر پھر شامیر خرم کے پیچھے ہی ہیبا کے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھا تو اب تو سچ مچ خرم کی ہوائیاں اڑی تھی۔ بھاگ کر کلاس روم میں چلی گئی اور پھر وہ لیکچر ان دونوں کے ایک دوسرے کی جگہ بیزاری سے اٹینڈ کرنے پڑے۔ وہ خوف کے مارے کلاس میں ہی جمی رہی۔ آخر ہیبا ہی آئی۔ ہیبا، اب کیا ہوگا؟ ہمیں تو ہمارے ٹیچرز نہیں پہچان پائے۔ اس نے مجھے کیسے پہچانا؟ خرم نے پہلو بدلا۔ او کم آن اپی، ڈرنا بند کریں، میں ہوں نا، پیچھے ہی آتا ہے نا، کچھ کہتا تو نہیں؟ جس دن کچھ کہا میں اس کی وہ درگت بناؤں گی کہ نانی یاد آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، خرم کو تسلی ہوئی، یہ بھی سچ تھا، اس نے کبھی کچھ کہا تو نہیں تھا نا، تو پھر فکر کس بات کی؟ سلطان مینشن کا لاؤنج تھا جس میں چند عورتیں سرخ آنکھوں اور سیاہ لباس میں بین کر رہی تھیں۔ دہشت ناک سسکیاں چاروں طرف سنائی دے رہی تھیں۔ پری کو ان بھیانک اور ہولناک عورتوں کو کراس کر کے باہر جانا تھا۔ وہ بھاگ کر باہر جانے لگی جب کسی اندیکھی طاقت نے اسے جکڑ رہا تھا۔ اب نہ وہ ہل سکتی تھی، نہ ایک بھی قدم اٹھا سکتی تھی۔ وہ ہولناک ڈراؤنی عورتیں سرخ اور ساکت بھتنیوں، لٹھے کی طرح سفید چہرے، سیاہ لباس میں اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ جھنجھنا کر نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ آدھی رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ پورا وجود کلی سی پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، خوف سے حلق خشک ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اب بھی یوں لگا وہ عورتیں اسے گو رہی ہیں۔ سسکیاں اور آہٹیں سنائی دے رہی تھیں جیسے ایک ہی جس میں بیڈ سے اتری، بغیر دوپٹے اور چپل کے یوں ہی متوحش سی اس کمرے سے بھاگی۔ بغیر سوچے سمجھے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اور زیادہ ہوش اڑے۔ وہ بھی خالی تھا۔ اب تو پری لرز اٹھی تھی، ادھر ادھر دیکھا۔ اسٹڈی کے دروازے سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ ادھر لپکی، وہ جسے درندہ کہتی تھی اور جس سے بے تحاشا ڈرتی تھی، آج دوسری چیزوں سے خوفزدہ ہو کر سہارے کے لیے اسے ہی ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اسٹڈی میں داخل ہوئی، وہ سامنے نظر آیا تو پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک کر لیا اور پھر دروازے سے لگی بے آواز آنسو بہاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سامنے ہی وہ کاؤچ پر نیم دراز سا، ایک بازو آنکھوں پر، سینے پہ کھلی ہوئی فوٹو البم رکھے، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھی، ایش ٹرے بھری پڑی تھی۔ وہ جانے کب سے اپنی جان سگریٹ میں جلا کر پھونک رہا تھا۔ ملگجے سے اندھیرے میں سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے سے اٹھ رہے تھے۔ پری کو سانس لینی مشکل ہو گئی۔ اف، ٹرسی کہیں گا۔ شدید گھٹن میں دل میں اسے ایک اور خطاب دیا اور روتے ہوئے اسے کوسا، کیوں آئی ہو یہاں؟ باری بوجھل آواز۔ آنکھوں سے بازو نہیں ہٹاتا تو یقیناً ان کی وحشت اور ویرانی دیکھ کر پری اس سے بھی ڈر جاتی۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سسکی، کس سے؟ میں تو یہاں ہوں۔ طنزیہ لہجہ۔ وہ لاؤنج میں مجھے سسکیاں سنائی دیتی ہیں، ڈراؤنی آہٹیں آتی ہیں، وہ سیاہ کپڑوں میں، وہ مجھے ڈراتی ہیں۔ وہ بے بسی سے اسے اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ جو ظالم اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوا تھا، کیونکہ اس لاؤنج میں 3 خون ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے تمہیں سسکیاں سنائی دیتی ہیں، مجھے بھی سنائی دیتی ہیں، کیونکہ وہ لاؤنج نہیں مقتل گاہ ہے جہاں پر 3 معصوم جانوں کی بلی چڑھائی گئی تھی، ایک میری ماں، دوسرا باپ اور تیسری بہنوں جیسی کزن۔ آرام سے کہتا وہ اس کے رہے سہے ہوش بھی اڑا چکا تھا، اپنی پوزیشن سے ہلا اب بھی نہیں۔ وہ دروازے سے اٹھ کر کاؤچ کے قریب گئی اور اسی ظالم کے پاس تھوڑی سی بچی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بس ڈرانے کو یہ بول رہے ہیں نا؟ پری نے دل سے
دعا کی کہ وہ جو بول رہا ہو اپنی بات کی نفی کرتے کہہ دے کہ نہیں، محض تمہیں ڈرانے کو بولا تھا، مگر نہیں سچ ہے یہ۔ اور جاننا چاہو گی وہ 3 قتل کس نے کیے؟ وہ ستمگر آج اس کی چھوٹی سی جان اپنے لفظوں سے ہی لینے پر تلا بیٹھا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا۔ اگر تو اس میں پری کے بابا کا نام آتا تھا تو واقعی اسے نہیں جاننا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ ڈمپل بھی دنیا جہاں کے درد سمٹا۔ دیکھ لو، جو باتیں تم سننا بھی نہیں چاہتی وہ میں 12 سالوں سے پل پل ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ اپنی جان پر جی رہا ہوں۔ اچھا اتنا تو سن لو کہ کیسی میری آنکھوں کے سامنے انہیں پلیز چپ ہو جائیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں جاننا۔ اس نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھے اور سسک پڑی۔ وی نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا، بھیگی درد میں ڈوبی آنکھیں۔ پری کو پہلی مرتبہ اس پر بے تحاشا رحم اور ترس آیا تھا۔ فوٹو البم سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور پیچھے کھسک کر اپنے قریب جگہ بنائی۔ ادھر آؤ۔ اگلے ہی پل اس کے قریب لیٹ کے پری نے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ کچھ تو سن لو یار، تاکہ میرے سینے پر رکھا یہ برسوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ اچھا پوچھوں گی نہیں کہ ان معصوموں کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر وہ بے بسی سے بولا۔ پری نے متواشہ ہو کر اس کے سینے پر مکے برسائے۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا، کچھ نہیں جاننا، خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش، چپ۔ اس کے بازو پکڑ کر پیچھے کمر کو لگائے، اسے کاؤچ پر لٹا کر خود اس پر حاوی ہوا۔ اچھا سنو، وہ آہٹیں اور سسکیاں ہمیں سنائی دیتی ہیں، مگر ایک چیز ہے جو ان آوازوں کو دور کر سکتی ہے۔ کیا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ تمہاری یہ چوڑیوں کی آوازیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھکا اپنی وحشتیں، درد و شدتیں شمار کرنے لگا۔ شاہ گھبرا کر اسے پکارا، جس کے لمحہ بلمحہ جسارتیں اور بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ حکم جانشاہ، جذبات اور درد سے بوجھل آواز۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھ سے، وہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں، اب نہیں لگے گا، وہ کہتا اسے بازو میں بھر کر اس کے بیڈ روم میں لایا، بیڈ پر نرمی سے لٹایا اور واپس مڑنے لگا۔ پری نے پھر دہشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھیانک عورتیں خود کو پھر گوڑتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ستمگر کمرے سے نکلتا تیزی سے اٹھ کر پھر پیچھے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ کیا چاہتی ہو؟ پری، قریب آ جاؤ پھر، وہ جھنجھلایا۔ وہ ایسی حالت میں کب سے اس کا ضبط آزما رہی تھی اور اب تو بس ہو چکی تھی۔ اسے پھر اپنی حالت پر رونا آیا۔ اس بے حس کی کمر سے سر ٹکا کر سسک پڑی۔ وہ مڑا، اسے پھر اٹھایا۔ بیڈ پر لٹا کر اس نے جھکا، اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھائیں۔ برسوں کی پیاسی روح سیراب ہوئی۔ کمرے میں مانی کھینسی سے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ گونج رہی تھی۔ اب شامیر سلطان کو خود کو روک پانا ناممکن تھا، کیونکہ پری کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ بڑھتی رات کے ساتھ اس کی شدتوں میں اضافہ ہی ہوا۔ وہ اب پرسکون تھا۔ اس نے اپنی پری کے وجود میں سکون ڈھونڈ لیا، اسے چھو لیا، محسوس کر لیا۔ اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا، پری کو پا لیا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ تقدیر پری کو اس کے اتنے قریب لا کر ایک مرتبہ پھر اس کا کیا دھچکا دینے والی ہے، اور پھر ٹوٹے گا، بکھرے گا، برباد ہو جائے گا۔ میر، تم کب سدھرو گے بچے؟ دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے اپنے کمرے کی اور خود کی۔ وہ جو اوندھے منہ بیڈ پر بنا پیے ہی مسرور سا لیٹا ہوا تھا۔ روپ نے اس کے کمرے کی حالت دیکھ کر آنکھیں سکیڑی۔ او کم آن ماما، کس نے منع کیا ہے؟ لے آئے نا، میرا روم سمیٹنے والی۔ روپ کو خوشگوار ترین حالت ہوئی۔ واٹ از دس؟ شامیر سلطان اسپیکنگ۔ واٹ از دس؟ شامیر سلطان اسپیکنگ۔ نیند میں تو نہیں بول رہے میرو؟ روپ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ تو اور کیا، آپ اور بابا جو کھلے عام رومانس کرتے نظر آتے ہیں، آپ جوان دلوں کے تو ارمان جاگے ہیں نا؟ وہ بے حد شرارت سے بولا۔ روپ نے اس کی کمر میں دب رسید کی۔ میرو، کتنی بدتمیز اور منہ پھٹ ہوتے جا رہے ہو، قسم سے۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا بی سیریس، سنو نا، میں نے تمہارے اور شاہ زر کے لیے لڑکیاں دیکھی ہیں، میری دوست کی بیٹیاں ہیں، اور تمہیں کیا بتاؤں کس قدر خوبصورت ہے۔ میں نے تو نمرا سے بھی بات کر لی ہے۔ روپ کی آنکھوں میں حرم اور ہبا کی خوبصورت پروقار شبہ جلملائی۔ وہ بے حد ایکسائٹڈ سی بولی۔ مجھے تو بخش ہی دے ماما، کیونکہ میں آپ کی بہو ڈھونڈ چکا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روپ بجھ سی گئی۔ اچھا کون ہے؟ کب دکھا رہے ہو؟ روپ کا بجھا چہرہ دیکھ کر میر کے دل کو کچھ ہوا۔ اوکے
سیڈ ناؤ، میں آپ کی سلیکٹ کی ہوئی لڑکی دیکھوں گا، آپ میری سلیکٹ کی ہوئی لڑکی دیکھنا۔ جس کی زیادہ اچھی ہوئی وہی ڈن ہوگی۔ اسے اپنی پسند پر غرور تھا۔ اوکے ڈن۔ وہ اتنی ہی خوش ہو گئی۔ اچھا نیم تو بتائیں اپنی والی کا، میر شرارت سے بولا۔ خرم، بہت پیاری بچی ہے۔ میر بے تحاشا چونکا۔ واٹ کو انسیڈنٹ ماما، میرے والی کا بھی نیم خرم حور ہے۔ آپ کے چونکنے کی باری روپ کی تھی، اس کا بھی فل نیم خرم حور ہی ہے۔ میر، روپ کا چہرہ تھمتھمایا۔ اس کے بابا کا نام بابر احمد تو نہیں؟ میر نے روپ کی بات بیچ میں ہی چکی۔ وہ یونی میں پڑھتی ہے، روپ نے کہا۔ کمپیوٹر سائنس کے 3rd سیمسٹر میں۔ میر نے بات مکمل کی۔ ہاں میر، یہی ہے اس کا مطلب، ہماری پسند ایک ہی ہے ماما۔ آئی ایم سو ہیپی، سو ایکسائٹڈ۔ میر نے روپ کو بازو میں اٹھا کر گھما ہی ڈالا۔ دونوں ماں بیٹا بے تحاشا خوش تھے۔ ماما ناؤ آئی کانٹ ویٹ، پلیز جلدی سے بات چلائیں نا۔ میر بے چین سا ہوا، اور بڑی بے چینی۔ یو نو وٹ، کل میں نے انہیں گھر میں انوائٹ کیا ہے، سارا دن وہ لوگ یہیں میرے ساتھ سپینڈ کرنے والے ہیں۔ میر کے ہاتھ تو جیسے قارون کا خزانہ لگ چکا تھا، اتنا خوش ہوا۔ ریئلی ماما، میں بہت خوش ہوں، بہت بہت بہت۔ اس نے روپ کا ماتھا چوما۔ اچھا یہ بٹرنگ بند کرو اور یہ بتاؤ، ویر کا کچھ آتا پتہ ہے کہ نہیں؟ کیا کرتا پھر رہا ہے یہ لڑکا؟ یس ماما، مجھے پتہ ہے، برو نے بھی شادی کر لی۔ میں بھابھی سے ملنا چاہتا تھا مگر ابھی برو نے منع کر دیا، پتہ نہیں ان کی کیا پرابلم ہے۔ میر نے برا سا منہ بنایا۔ پر مجھے ان کی ہر بات کا پتہ ہوتی ہے۔ روپ نے تعجب سے ان بھائیوں کی بانڈنگ دیکھی۔ اوکے ماما، گھونا بند کریں اور پرائیویسی دیں۔ ویر برو کو یہ گڈ نیوز دینی ہے۔ اور پھر ہنستا ہوا بیڈ پر ڈیر ہوا۔ فون ملایا جو کہ دوسری بیل پر ہی اٹینڈ کر لیا گیا۔ ہائی برو، کیسے ہیں آپ؟ میر نے محبت سے پوچھا۔ بہت خوش۔ وہ جو نیند سے بیدار ہو کر اس پری پیکر کے پہلو میں بیٹھا تھا، دبے دبے جوش مگر دھیمے لہجے میں اس کے دراز زلفوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ تم سناؤ، خیریت ہے نا؟ یونی کے بڑے چکر لگ رہی ہیں آج کل، ویر نے پوچھا۔ میروں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ویر مسکرایا۔ تم کیا سمجھتے ہو، انجان یا لاپرواہ ہوں؟ تم دونوں کی طرف سے پل پل کی خبر ہے مجھے تو یہ بھی معلوم ہے شاہ اس وقت لندن میں کیا کر رہا ہے۔ تم تو پھر میرے دل کے قریب بیٹھے ہو، پتہ نہیں آپ کیا چیز ہیں برو۔ لو یو سو مچ۔ اچھا جی، مجھے تو لگا وہ حجاب والی ملی ہے تو برو کو تو بھول ہی گئے ہوگے، ویر نے پوچھا۔ ویر نے پھر اسے جھٹک دیا اور چھیڑا۔ برو، دیٹس ناٹ فیئر۔ میری کوئی پرنسپل لائف میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ میں اس سمے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کی گردن مروڑ دوں گا جو آپ کو ہر کسی کو پرائیویٹ خبریں لا کر دیتا ہے۔ وہ روان سا ہوا۔ ویر نے کہہ ضبط کیا۔ اوکے، موڈ مت آف کرو یار، ڈیٹیل سے بتاؤ، مجھے بھی پتہ ہے اب کی بار تمہارے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہے۔ آف کورس برو، یو نو وٹ۔ اور پھر شامیر نے اپنی داستانِ محبت اپنے برو کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ ویر مسکراتے بڑی توجہ سے اسے سنتا رہا۔ برو، میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ میر یہ کیا بدتمیزی ہے، ایسا بولنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ ویر گھبرایا۔ مجھے جانتے ہو نا، تم دونوں پر آنچ بھی آئی میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ پھر تم نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ برو، یو ڈونٹ نو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہاری ہوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ تمہارا برو شاہ ویر سلطان کا پرومس ہے۔ اب مجھے کوئی الٹی بات سنائی نہ دے، اوکے؟ بس خوش رہو تم لوگ، باقی سب کچھ بھول جاؤ۔ میں ماما سے بول دوں گا جلد سے جلد تمہارا رشتہ پکا کر دے۔ شاہ کی جو مرضی ہوگی وہ بھی میں پتہ کروا لوں گا۔ لو یو سو مچ برو، میر بولا۔ اوکے ٹھیک ہے، رکھو فون، مجھے آفس جانا ہے۔ میر نے فون رکھ کر سکون سے آنکھیں موندی۔ اتنی جلدی دل کی مراد بھر آئے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سرور تھا جو رگوں پہ دوڑ رہا تھا۔ تم صرف میری ہو خرم، صرف میری۔ اب تو رخ روشن کا دیدار کرنا بنتا ہے خرم یار۔ وہ فوراً اٹھا۔ آئی ایم کمنگ خرم جان۔ میرو
یونی پہنچا تو پتہ چلا کہ آئی ڈی کا سیمینار ہے اور تھرڈ ایئر کا کچھ اسٹوڈنٹس ایڈیٹوریم میں ہیں اور بھی وہ کچھ اسپیشل پلان کرتا ہے۔ ایڈیٹوریم کی طرف بڑھا، وہ ایڈیٹوریم میں ڈائس کے پاس کھڑی آئی ڈی کے سیمینار کے لیے تیار کی گئی اپنی اسپیچ کی پیپر فائل میں سیٹ کر رہی تھی۔ ایڈیٹوریم میں اس وقت اس کی چند فرینڈس تھی، ہبا اور اس کی فرینڈس بھی اس کا مورل اپ کرنے اس کی تیاری دیکھنے آئی تھی۔ وہ کنفیوز تھی اور اپنے کام میں اس قدر بزی تھی کہ پتہ ہی نہ چلا کہ ہبا اسے کچھ بول کر اپنی فرینڈ کے ساتھ باہر گئی ہے۔ اس کی اپنی فرینڈ بھی کینٹین کا بول کر وہاں سے غائب تھی۔ جب اچانک ساری لائٹس آف ہو کر اسپوٹ لائٹ آن ہوئی اور ہرم پر پڑی، وہ بے تحاشا چونکی، اپنے پیچھے آہٹ پر خوفزدہ سی ہو کر پلٹی۔ مکمل سیاہ لباس، سیاہ حجاب پر نقاب، دودیا ہاتھ اور پیر یوں سیاہ رنگ میں دمک رہے تھے جیسے کوئلے کی کان میں ہیرا چمکے۔ کانچ آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ جب دیکھا ارد گرد کوئی نہیں تھا اور کوئی اجنبی پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے اسے نہا رہا تھا۔ اس کی اسپوٹ لائٹ کی جانب بھیڑ تھی جس سے ہرم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ چہرہ مکمل اندھیرے میں تھا، بس گالوں پر ہلکی سی چاندنی بکھری ہوئی تھی اور یہ ایک گال پر پڑا ڈمپل اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ ساری سچویشن سے بے تحاشا گھبرا کر اور خوفزدہ ہو کر پلٹی اور وہاں سے بھاگنے کو تھی جب اس اجنبی نے اسے بازو سے تھام کر بھاری ڈائس کے ہاتھ لگایا اور دونوں بازو ڈائس پر رکھ کر اس کے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا۔ کون ہیں آپ؟ کیا چاہیے؟ کون ہوں بعد میں بتاؤں گا، کیا چاہیے اس کی تفصیل بھی بعد میں، مگر اس وقت ایک چھوٹی سی خواہش ہے، تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شہادت کی انگلی ڈال کر اس کا نقاب نیچے کر دیا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، صدمے سے آنکھیں بھر آئیں، آنسو تیزی سے گالوں پر لٹکے۔ وہ متحاشا سا محبوب اسے دیکھے گیا۔ ڈمپل گہرا ترین ہو گیا۔ ڈونٹ وری ڈیئر، اس بات کا غم مت کرو کہ میں نے تمہارا پردہ توڑا، کیونکہ صرف میں ہی تمہارا محرم بنوں گا۔ آئی پرامس یو، یہ آنکھیں، یہ چہرہ دیکھنے کا حق صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے، کیونکہ میں ان پر مرتا ہوں اور مر جاؤں گا، مگر تمہارے سائے تک بھی کسی کو نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ شہادت کی انگلی سے اس کے نقاب کو درست کرنے لگا اور ان کی جان پر بن گئی۔ زور سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ ہی کیا ہوا؟ ہبا کی آواز سے وہ ہوش میں آئی اور آنکھیں کھول دی۔ زور سے اسے گلے لگایا، چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ ہبا گھر چلو پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اوکے چلو آپ ہی۔ ہبا اسے لے کر یونی سے نکلی۔ وہ اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر نوٹس کے اوپر جھکا ہوا تھا جب نمرا بھانپ اٹھاتا کافی کا کپ لے کر اندر داخل ہوئی۔ تھینک یو سو مچ اکا، دس ٹائم آئی ریئلی نیڈ اٹ۔ شاہزن نے کافی کا مگ تھام کر لبوں سے لگایا۔ سادگی سے حلیے میں مکمل اور شاندار مردانہ وجاہت کا شکار وہ سامنے بیٹھا تھا۔ نمرا نے نظر چرائی کہ کہیں اس کی نظر اس کے لاڈلے بھائی کو نہ لگ جائے۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اور وہ ضروری بات ہما نے جو رشتہ ڈھونڈا ہے اس کے متعلق ہے۔ یس، مگر تمہیں کیسے؟ نمرا حیران ہوئی۔ بک بھی نہ بتایا فون پر اور میری رائے پوچھی تو پھر تم نے کیا آنسر دیا؟ اکا، آخر آپ لوگوں کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یو نو وٹ، ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسٹوڈنٹ ویر بھی یہی چاہتے ہیں، مگر مجھے 1% بھی اس جھنجھناہٹ میں انٹرسٹ نہیں۔ وہ سختی جھنجھلایا۔ مگر مجھے ہے شاہزر، تم اب اس حادثے کے بعد کتنے سیڈ رہنے لگے ہو۔ ابھی تو ویر کو میں نے یہاں آنے سے بڑی مشکل سے روکا، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا۔ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میں جلد از جلد اس گھر میں خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کتنی اکیلی ہوں۔ تم بھی تو اکیلے ہو، اور تم نے پرومس کیا تھا کہ تم میری بات مانو گے، بھول گئے؟ روف، ہما نے بہت تعریف کی ہے اس لڑکی کی، ان کی دوست کی بیٹی ہے، اس کی بڑی بہن میں میر انٹرسٹڈ ہے، جلد ہی ان کی بات پکی ہونے والی ہے۔ ہبا بہت اچھی لڑکی ہے شاہزر۔ واٹ آر یور؟ کریں اپنی مرضی، میں وارننگ دے رہا ہوں آپ کو، بعد میں کمپلین نہ کرنا کہ وہ خوش نہیں، کیونکہ یقین کریں مجھے 1% بھی وہ جو کوئی بھی ہے اس کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میں اپنی لائف اپنے اسٹائل سے ہی جینے والا ہوں۔ آپ جلدی سے اگلی پلاننگ بھی بتا دیں۔ آپ نے تو سب طے کر رکھا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی دے ہی سی کی
جیتی جاگتی مثال تھا، مگر اب تو سینے میں دل کی جگہ کوئی بے جان پتھر رکھا ہوا تھا۔ کسی بات کا بھی جو اثر ہوا اس پر۔ جیتے رہو میرے بچے، آقا کو خوش کر دیا۔ نمرا نے اس کے بال بکھیرے۔ ہم جلد ہی پاکستان جانے والے ہیں، ہمارا نکاح ہوگا اور ہم ہبا کو یہاں اپنے پاس لے آئیں گے۔ واٹ ایور، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہبا، شٹ۔ وہ بڑبڑاتا بکتا جھکتا غصے میں واک آؤٹ کر گیا۔ نمرا کو ہنسی آئی۔ گدھا کہیں کا، بے حس خود ہی سدھر جاؤ گے بچوں۔ صبح پری کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ رات کی کارگزاری یاد آئی اسے۔ کیوں اس نے ہمدردی ہوئی تھی؟ کیوں اس کی آنکھوں میں چھپا درد اپنی رگوں میں اترتا محسوس کیا؟ کیوں اس کے زخموں سے چور لہو ہوئے دل پر مرہم رکھا؟ کیوں اسے اپنا آپ سونپ دیا؟ اور سونیا سونپا بھی تو اب کوئی کسک یا پشیمانی کیوں نہیں تھی دل میں؟ کہیں مجھے میرے جن میرے ستمگر سے محبت تو؟ اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا۔ بیڈ پر پڑی بے شمار سلوٹیں اور ٹوٹی بکھری چوڑیاں کس کی شدتوں کی داستان بے باکی سے بیان کر رہی تھی۔ نظر چرا کر لال ٹماٹر چہرہ لیے واش روم گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی، ڈائننگ ٹیبل تک آئی۔ سمی ہاتھ باندھے کھڑا تھا، ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک عجیب سی بے چینی ہوئی، کسی انہونی کے ہونے کا احساس۔ بار بار پہلو بدلتی رہی، ماں کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے ابھر کر مدھوم ہو رہا تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو چین نہیں لینے دے رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے ماما کو کچھ ہوا ہے۔ چھٹی عیز کہہ رہی تھی کہ کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ سمی سے شاہ کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اسے ایمرجنسی اور بہت ضروری کام سے آفس جانا پڑا۔ جی کڑا کر کے کمرے میں گئی، اپنی ہینڈ بیگ لیا جس میں ضرورت کی ہر چیز تھی، کیش وغیرہ، موبائل فون کے علاوہ۔ ہینڈ بیگ لے کر باہر نکلی۔ میم کہاں جا رہی ہیں؟ سمی کی جانب لبکا۔ اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہوں ڈرائیور کے ساتھ، 2 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، اور مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا سمی۔ تمہارے باس نے جو سزا دینی ہوگی دے لے، مجھے منظور ہوگی، مگر آج میں رکنے نہیں والی۔ یہ کہہ کر وہ پورچ میں آئی، ڈرائیور سے کہا کہ اسے لے کر جائے۔ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی سلطان منشیت سے نکلتی چلی گئی۔ سمی نے بے بسی سے نکلتی گاڑی کو دیکھا اور فوراً ویر کو کال ملائی۔ ویر نے کال اٹینڈ کی۔ بولو سمی۔ سر میم نے ایک بھی نہیں سنی اور اپنی مما سے ملنے چلی گئی۔ ویر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اوکے جانے دو، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے نواب کو غائب کر دو۔ میں نہیں چاہتا میری پری پر اس کا سایہ بھی نہ پڑے۔ جی سر، جو حکم، سمی نے کہہ کر فون بند کر دیا اور باہر نکل گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک میسر ہو۔ اینڈ جو سب سے پہلی ایپیسوڈ ہے اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔